رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم دنیا میں تو بعد میں آئے لیکن قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہود و نصار کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی اور ہمیں بعد میں۔ تو یہ دن جمعہ وہ ہے جس کے بارے میں اہل کتاب نے اختلاف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن بتلا دیا۔ اس کے بعد دوسرا دن ہفتہ یہود کا دن ہے اور تیسرا دن اتوار نصار کا۔ اب پھر خاموش ہو گئے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول نے فرمایا مجھے میری امت کے ثواب اور نیکیاں دکھائی گئیں، حتیٰ کہ ایک دن کا بھی جو کوئی مسجد سے نکالتا یہ بھی نیکیوں میں شامل تھا، اور مجھے میری امت کے گناہ دکھائے گئے تو میں نے دیکھا کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی گناہ نہیں کہ ایک آدمی کو قرآن مجید کی کوئی صورت آیت یاد ہو اور وہ اسے بھلا دے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ نے فرمایا جو بھی شخص جمعے کے دن اس طرح طہارت کرے جس طرح اسے حکم دیا گیا ہے، پھر اپنے گھر سے نکلے حتیٰ کہ جمعے میں حاضر ہو اور خاموش رہے یہاں تک کہ نماز پوری کرے، تو یہ گزشتہ جمعے سے اب تک ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک دفعہ لوگ فجر کی نماز کے لیے قباء مسجد میں تھے، ایک آدمی آیا، اس نے کہا رسول اللہ پر قرآن نازل ہوا ہے اور آپ کو کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا، تو لوگوں نے اس طرف منہ کر لیا اور لوگوں کا چہرہ شام کی طرف تھا، وہ گھومے اور انہوں نے کعبہ کی طرف چہرہ کر لیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا جمعے کا دن 12 گھنٹے ہے، ان میں سے ایک وقت ایسا ہے کہ اس میں جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگتا پایا جائے اللہ تعالیٰ اسے ضرور وہ چیز دے دیتا ہے، تو تم اس وقت کو عصر کے بعد آخری گھنٹے میں تلاش کرو۔ ابو سلمہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا تمہارا کیا خیال ہے اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر ہو اور وہ روزانہ سے 5 بار غسل کرے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اس کے جسم پر میل باقی رہے گی؟ انہوں نے کہا کہ اس کے جسم پر میل نہیں رہے گی۔ آپ نے فرمایا کہ اسی طرح 5 نمازوں کی مثال ہے جن سے اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میرے نزدیک بہت صحیح ہے۔ سعودنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سر دھویا غسل کیا بہت جلدی آیا، قریب ہوا بلکہ بہت قریب ہو کر بیٹھا، غور سے خطبہ سنا اور خاموش رہا تو وہ جتنے قدم چل کر آیا تھا ہر قدم کے بدلے 1 سال کے قیام اور 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔